آج ہمارے پاس ساری چیز مہیا ہے، ہر چیز، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے بھائی۔ کھانے کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، رہنے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور سونے کے لیے ہمارے پاس ہر ایک چیز مہیا، بستر، نرم گرم بستر بھی موجود ہے، تخت موجود ہیں۔ لیکن آج ہم اتنی محنت سے تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں جتنا پہلے کے زمانے کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کوسوں کوسوں میل کا فاصلہ طے کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر میرے بھائی سوکھی روٹی بھی کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتی تھی، صرف پانی کو بوتل میں بھر بھر کر کے اسی پر اکتفا کرتے تھے اور جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی کوسوں میل کا فاصلہ طے کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان انسان، سچا واقعہ ہے، ذرا غور سے سننا میرے بھائیو۔ ایک نوجوان انسان امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں اسے علم کا شوق پیدا ہوا، علم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو لوگوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایڈریس پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کہاں ملیں گے، مجھے ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت کی طرف سے امام احمد بن حنبل کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کے گھر میں انہیں قید کیا گیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے صرف مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پتہ بتا دیجئے۔ بس وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پتہ بتاتے ہیں، وہ انسان فقیری والا حلیہ بنا لیتا ہے اور پیروں میں پٹی باندھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے بھیک مانگنے کی شکل میں۔ اور اس وقت بھیک کس طرح مانگتے تھے لوگ؟ اجرکم علی اللہ، یہ صدا لگاتے تھے، جس سے یہ پتہ ہو جاتا تھا کہ اس انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں مانگا جاتا تھا جیسے آج ہم لوگ دنیا والے لوگ مانگتے ہیں کہ انہیں کچھ پیسے کی ضرورت ہے، بلکہ اس زمانے کے اندر ایک صدا لگائی جاتی تھی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ میرے بھائیوں وہ انسان امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گاؤں کے اندر پہنچتا ہے اور سارے گاؤں والوں سے بھیک مانگتا ہے اور کہتا ہے اجرکم علی اللہ، اور اسی طریقے سے مانگتے 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 جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کی طرف پہنچتا ہے، ان کے مکان میں پہنچتا ہے، وہاں بھی یہ صدا لگاتا ہے اجرکم علی اللہ۔ میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور جب بھی حکومت کے جانب سے حکم تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنی اوپری منزل کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے اور اسے ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک درہم پھینکتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے امام صاحب، میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے غرض سے آیا ہوں، میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں علم نہیں سکھا سکتا کیونکہ حکومت نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے اے شیخ، آپ مجھے روزانہ میں اس حلیے میں، اس فقیری والے حلیے میں آؤں گا اور آپ سے کہوں گا اجرکم علی اللہ۔ آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ نوجوان آیا ہے، آپ مجھے ایک کاغذ کے اندر ایک حدیث لکھ کر گرا دیجئے گا، مجھے دے دیجئے گا، اور پھر میں اسے یاد کر کے آپ کے پاس پھر آؤں گا۔ میرے نوجوانوں سوچو کیا محبت تھی تعلیم حاصل کرنے کا۔ ایک نوجوان فقیری کا حلیہ بنا کر امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے اور صدا لگاتا ہے اجرکم علی اللہ۔ آج ہے ایسا کوئی نوجوان؟ آج ہے ایسا کوئی نوجوان ملے گا؟ ہمارے پاس ساری چیز مہیا ہوتے ہوئے بھی آج ہم علم حاصل نہیں کرواتے اپنے بچے کو مدارس کے اندر داخلہ نہیں کرواتے۔ سوچو ذرا، وہ تھی محبت کہ کوسوں کوسوں میل کا فاصلہ فقیری والا حلیہ بنا کر گدا کر بن کر وہ انسان جاتا تھا اور حدیث لکھوا کر امام احمد بن حنبل سے کہتا تھا کہ مجھے چٹھی پر ایک کاغذ پر حدیث لکھ کر دے دیجیے اور میں پھر اس کو یاد کر۔ سوچو یہ تھی محبت۔ اور دنیا کے اندر میں بتلا دوں
اگر کوئی تعلیم سب سے بہتر تعلیم ہے تو قرآن کی تعلیم. دنیا کے اندر کسی بھی جگہ تم چلے جاؤ، دنیا کے اندر قرآن سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی. ایک انسان جو قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اس کی فضیلت میں بتا دوں، کل قیامت کے دن میرے بھائیوں، جس والدین نے، جس پیرنٹس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی، اسے حافظ بنایا ہوگا، کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے ساتھ کیسا عزت و اکرام کیا جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک تخت لگایا جائے گا، اور اس تخت پر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فلاں بن فلاں کہہ کر ان کے ماں باپ کو وہاں بلائے گا، ان کے ماں باپ کو وہاں بلائے گا. کن کے ماں باپ کو؟ ان کے ماں باپ کو جنہوں نے قرآن کی تعلیم دلوائی اپنے بچے کو، جنہوں نے حافظ بنایا اپنے بچے کو. ان کو نہیں جنہوں نے کالج پڑھایا، جنہوں نے مدارس چھوڑ کر کالجوں کے اندر ایڈمیشن کروایا، انہیں نہیں بلائے گا، بلکہ فلاں بن فلاں ان بچوں کو بلائے گا، ان کے ماں باپ کو بلائے گا. اس کے بعد میرے بھائیوں ان کے ماں باپ کے سر پر، ان کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا، سونے کا تاج رکھا جائے گا، اور وہ سونا اتنا چمکدار ہوگا، اتنا چمکدار ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اور میرے بھائیوں وہ انسان تعجب کرے گا. کون؟ ان کے ماں باپ تعجب کریں گے، اتنی زیادہ عزت کیوں ہمیں سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ وہ تعجب کرنے لگیں گے. اللہ رب العالمین انہیں بتائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے، اس وجہ سے آج آپ کو عزت و اکرام سے نوازا جا رہا ہے. اور جو وہاں مجمع ہوگا، جو لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، وہ افسوس کریں گے، اے کاش میں نے بھی اپنے بچے کو حافظ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے بھی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی. سوچو نوجوانوں، ان کے ماں باپ کا یہ عالم ہے، سونے کا تاج دیا جا رہا ہے تو جو خود حافظ قرآن بن گیا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کبھی سوچا بھی؟ یہ معزز سامعین اکرام، میرے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے، ہمیں دین کی کوئی بھی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں.